السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کچھ تھوڑا سا ریلیکسڈ ہوئے کیونکہ کافی حد تک آڈیٹنگ پڑھ چکے. اب کم از کم اتنی تسلی ہے کہ اگر ہمیں کسی چھوٹی موٹی اینٹیٹی کے آڈٹ کے لیے بھیج دیا جائے تو ہم کچھ نہ کچھ تو آڈٹ کر ہی لیں گے، ہے نا ایسی بات؟ کیونکہ ہم سسٹم اپروچ آف آڈٹ کو پڑھ چکے اور آج ہم شروع کرنے لگے ہیں ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ. جو ٹیسٹ آف کنٹرول کی باتیں آج سے پہلے تک کے لیکچر میں ہم نے کی وہ سسٹم اپروچ تھی کہ ایک سسٹم جو کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کو ویلیویٹ کیا جاتا ہے اور اس کنٹرول کو پھر ٹیسٹ کر کے ایک ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے. اس ایویڈنس کو حاصل کر کے آڈیٹر اب یہ اندازہ لگاتا ہے کہ نیکسٹ اپروچ کیا ہونا چاہیے آڈٹ کرنے کی، کیونکہ اب نیکسٹ اپروچ جو ہے وہ ویریفیکیشن کی اپروچ ہے. ویریفیکیشن مینس کریدنے کی اپروچ ہے. پہلے اس نے کریدا نہیں تھا بات کو، پہلے اس نے سمپلی کنٹرول جو پروسیجرز تھے ان کو ٹیسٹ کیا تھا. اور پہلے آڈیٹر نے دیکھا تھا کہ جو کنٹرول آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، اور کنٹرول پروسیجرز جو اپنائے جا رہے ہیں کیا وہ درست طریقے سے اپنائے جا رہے ہیں. پہلے اس نے سمپلی یہ دیکھا تھا. اب اگر تو وہ کنٹرول پروسیجرز ٹھیک اپنائے جا رہے ہیں تو آڈیٹر از کوائٹ سیٹسفائیڈ کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ایک میرے ججمنٹل بیسڈ سیمپل پر مبنی جو کچھ انفارمیشن ہے اس کو میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے، اس کے کنٹرول کو وہ درست ہے تو باقی بھی درست ہی ہوں گی. لیکن پھر بھی وہ اگر سیٹسفائی ہوتا ہے ایون دین وہ ویریفیکیشن میں ضرور جاتا ہے. اب ویریفیکیشن میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز کو اپنانا. اور آپ ماشاءاللہ سے بات جانتے ہیں کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز میں شامل ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول اینڈ اینالیٹیکل پروسیجرز. اب یہ ٹیسٹ آف کنٹرول اینڈ اینالیٹیکل پروسیجرز جس کو کہ میں آج ویریفیکیشن اپروچ کہہ رہا ہوں، یہ صرف اس لیے اپنائے جاتے ہیں تاکہ ہم وہ جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں اسرشنز موجود ہیں مختلف لیول پر ان کے بارے میں ویریفیکیشنز حاصل کر سکیں کہ وہ درست ہیں اور کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ان فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں موجود نہیں ہے. ان کی ٹروتھفلنس کو، ان فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں موجود اسرشنز کی ٹروتھفلنس کو ہم ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سچی ہیں، وہ درست ہیں، ان میں کسی قسم کی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہے. ایڈورٹنٹلی اور ان ایڈورٹنٹلی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ غلط نہیں بنائے گئے. سو اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانے لگے. لائک ہم اگر کسی انوائس کو پک کریں گے، لائک اسٹیشنری کی پرچیز کی بات ہے، ہم دیکھیں گے جی کہ اس منتھ میں اسٹیشنری کی پرچیز کو ہم ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ڈیٹیل سے اس کی وہ انوائس کو چیک کریں گے، اس کی کیلکولیشنز ایک ایک کیلکولیشن کو چیک کریں گے، پھر اس کی ہم ریکارڈنگ چیک کریں گے بک آف اوریجنل انٹری میں، وہاں سے اس کی پوسٹنگ چیک کریں گے، اس کے اسٹیشنری کی اپنے اکاؤنٹ کی کاسٹنگ چیک کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ہم ڈیٹیلز اب چیک کرنے جا رہے ہوں گے. یہاں پر ابھی ویریفیکیشن اپروچ کی
باتیں مزید آگے کرنے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں جو آلریڈی میں کر چکا ہوں پچھلے چند ایک لیکچرز میں آلریڈی آپ کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن میں ذرا آپ کو ریکال کروانا چاہ رہا ہوں. یہ باتیں ریکال کرنے کے بعد پھر ہم ویریفیکیشن اپروچ کے مطابق آڈٹ کریں گے مختلف ایریاز کا. سو اس میں پہلی بات جو میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کرنی ہے کہ ویریفیکیشن کس طریقے سے کی جاتی ہے، وہ ویریفیکیشن پروسیجرز کیا ہوتے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انسپیکشن ایک طریقہ کار پڑھا تھا، جیسا کہ ابھی میں آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا کہ ہم انوائسز کو دیکھتے ہیں، اسے انسپیکٹ کرتے ہیں. فزیکلی ہم ویریفائی کرتے ہیں انوینٹری کو، جو چیز پرچیز کی گئی ہے اس چیز کو فزیکلی دیکھتے ہیں کہ اس کا ایگزسٹنس موجود ہے یا نہیں. انسپیکشن آف the documents as well as the physical existence as well as the records. خود سے انسپیکٹ کرنا، خود سے جانا، دیکھنا، خود سے وہ چیز منگوانا، ڈاکیومنٹس کو منگوانا، فائلز منگوانا، ان کو ریڈ کرنا، ایگریمنٹس کو منگوانا، ان کو اسٹڈی کرنا، منٹس آف دا میٹنگس کو منگوانا، ان کو دیکھنا کہ جی ان میں یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں. ڈفرینٹ میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگز جو ہوتے ہیں MOUs، وہ منگوانا اگر اس کے اوپر بیس کر کے کوئی ٹرانزیکشنز ہوئی ہوئی ہیں، ان کی انسپیکشن. سو ویریفیکیشن اپروچ میں، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ٹیسٹ آف آڈٹس پڑھے تھے کہ آڈٹ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، آڈٹ پروسیجرز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ان آڈٹ ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم نے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ آڈٹ ایویڈنس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ان پروسیجرز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جس میں کہ انسپیکشن ایک پروسیجر تھا. پھر انسپیکشن کے بعد نیکسٹ پروسیجر آتا ہے آبزرویشن. اب یہ آبزرویشن کا جو پروسیجر ہے، مینلی تو یہ بائی ٹیسٹ آف کنٹرول کا ایک پروسیجر ہے کہ ہم ٹیسٹ آف کنٹرول میں آبزرویشن کی بات کرتے ہیں کہ آبزرو کیا جاتا ہے سسٹم کو واک تھروز کے ذریعے سے، اور ادروائز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے پراپرلی فالو کیا جا رہا ہے. یہ ہم باتیں اصل میں ڈیٹیل سے پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں، اس لیے ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات نہیں میں کرتا. لیکن بہرحال یہ جو آبزرویشن کا پروسیجر ہے یہ سبسٹینٹیو پروسیجرز میں بھی اپلائی کیا جاتا ہے، یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ میں بھی آبزرویشن کو ایک خاصی اہمیت حاصل ہے. لائک انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو کرنا کہ انوینٹری کاؤنٹ ہو رہی ہے، آڈیٹر کی ٹیم ادھر موجود ہے، آبزرو کر رہی ہے کہ جو انوینٹری کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے. کیش کاؤنٹ، اس کی آبزرویشن. سو سبسٹینٹیو پروسیجرز میں بھی، یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ میں بھی آبزرویشن کو ایک اہمیت حاصل ہے، اور ہم آبزرویشن کے ذریعے سے کئی آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہے ہوتے ہیں ویریفیکیشن اپروچ پر. پھر نیکسٹ چیز جو اس کے اندر ڈسکس ہوتی ہے وہ ہے انکوائری. انکوائری مینس ٹو سیک نالج فرام دا نالجیبل پرسنس، یعنی کہ ہم نالج حاصل کر رہے ہیں نالجیبل جو ادھر پرسونل موجود ہیں ان سے. اب سبسٹینٹیو پروسیجر کے لیول پر، یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ کے اندر اس کی خاصی اہمیت ہے کہ ہم لائک بیڈ ڈیٹس ہیں، بیڈ ڈیٹس کے بارے میں ہم انکوائر کر رہے ہیں. بیڈ ڈیٹس ایک ہمارا ایکسپینس ہے، ہم انکوائر کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ سے کہ جی فلانے ڈیٹرز کو کیوں بیڈ ڈیٹس کے طور پر ریکگنائز نہیں کیا گیا، یا فلانے ڈیٹرز کو کیوں بیڈ ڈیٹس کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا. اب وہ ہمیں سیٹسفائی کریں گے کس پر بیس کر کے؟ ایج ڈیٹ انالیسز پر بیس کر کے.
وہ ہمیں ایج ڈیٹ انالیسس دے دیں گے کہ جی یہ ڈیٹرز جو ہیں ان کو تو ابھی 15 دن ہوئے ہیں, ہم نے چیزیں سیل کی, ہم ان کو کیسے بیڈ ڈیٹس کے طور پر ریکگنائز کر لیں, اور یہ فلانے ڈیٹرز جو ہیں ان کو تو 6 مہینے گزر چکے ابھی تک پیسے نہیں دیے, نارملی یہ 1 ہفتے میں پیسے دے دیا کرتے ہیں, بیڈ ہو گئے, یا کوئی اور اس کے اوپر جو مضبوط ایویڈنس ہوگا وہ ہمیں وہاں سے انکوائری کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا. سو انکوائری بھی ویریفیکیشن اپروچ کے اندر ایک خاصی اہمیت کی حامل ہے. یہ ایک پروسیجر ہے ہمارا, انسپیکشن, آبزرویشن, انکوائری, اور اسی طرح سے کمپیوٹیشن, کیلکولیشن, یعنی کہ کمپیوٹ کر رہے ہیں کوئی چیز, آپ کمپیوٹ کر کے فگر آؤٹ کر رہے ہیں, لائک ڈیپریسیشن ایکسپینس. اب آپ کو ریٹ پر بیس کر کے کیلکولیشن کرنا پڑ رہی ہے. انکم ٹیکس کی پروویژن ایک ریٹ پر بیس کر کے ایک فگر کو قوانین کے مطابق, انکم ٹیکس لا کے مطابق ٹیکسیبل انکم ڈٹرمن کر کے اس پر ریٹ اپلائی کر کے آپ کو ٹیکس ایکسپینس کمپیوٹ کرنا پڑ رہا ہے. کوئی انشورنس کلیم, اس کو آپ کمپیوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ لاس ہوا اور اس لاس میں سے اتنا جو ہے وہ ہم نے کلیم کیا, اس کو انشورنس والوں نے ایڈمٹ کیا, اور یہ جو ہے انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا, یہ ہمارا لاس ایکسپینس آؤٹ ہو گیا. سو کمپیوٹیشن بھی ایک اہم پروسیجر ہے جو کہ ہم ویریفیکیشن اپروچ پر اپناتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے پھر ہم آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور نیکسٹ جو ہمارے پاس بہت اہم پروسیجر موجود ہے وہ ہے انالیٹیکل پروسیجر. اب یہ انالیٹیکل پروسیجر کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں, آج سے کوئی 8-10 لیکچرز پہلے کی بات ہے. انالیٹیکل پروسیجر بنیادی طور پر ایک ریشو انالیسز ہے, اور یہ سبسٹینٹیو پروسیجر کا ہی حصہ ہے, ٹیسٹ آف کنٹرول میں نہیں آتا. یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ میں ہم اس انالیٹیکل پروسیجر کو لے کر آتے ہیں. اب اس کے ذریعے سے آڈیٹر مختلف انالیسس پر بیس کر کے آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو پروسیجرز ہیں, ایز آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر ایز ویل, کہ فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں, نان فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں. نمبر آف امپلائیز کتنے ہیں, پچھلے سال کتنے تھے, اور پروڈکشن ہمارے پاس پچھلے سال پر امپلائی کتنی تھی, اور اس سال پروڈکشن پر امپلائی کتنی ہے. پروڈکٹیوٹی ہماری پچھلے سال کتنی تھی, اس سال پروڈکٹیوٹی کتنی ہے, یعنی کہ کاسٹ پر یونٹ پروڈیوسڈ ہماری لاسٹ ایئر اور اس سال کی آپ کمپیئر کر لیں. ایون اپنے اس سال کو آپ اسی سال کی دوسری کمپیٹیٹر سے, کسی دوسری اینٹیٹی کے ساتھ کمپیئر کر لیں, اس سے آپ کو ایویڈنس حاصل ہوتے ہیں. آڈیٹر زیادہ انالیٹیکل ہو جاتا ہے اور زیادہ بات کو کریدتا ہے ویریفائی کرنے کے لیے, ویریفیکیشن اپروچ. اب یہ ڈفرینٹ اپروچز جو میں نے آپ کو بتائیں, انسپیکشن ہے, آبزرویشن ہے, انکوائری ہے, کمپیوٹیشن ہے, اور یہ انالیٹیکل پروسیجرز ہیں, یہ ساری اپروچز میں سے کون سی اپروچز اپنانی ہے آپ نے, کون سی اپروچز نہیں اپنانی, یہ بہرحال اٹس اے میٹر آف ججمنٹ. It depends upon the size of the entity as well. ہو سکتا ہے کسی اینٹیٹی میں آپ زیادہ انالیٹیکل نہ ہو سکتے ہو, انکوائریز کی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو, باتیں ویسے ہی آپ کے سامنے اپیرنٹلی موجود ہوں. تو بہرحال اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے کون سی اپروچ اپنانی ہے. اپروچز ڈفرینٹ آپ کے سامنے موجود ہیں. اب ان اپروچز کے ذریعے سے آڈیٹر آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے جو کہ سفیشینٹ اپروپریٹ ہونا چاہیے. یہ باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں.
میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آج جو باتیں ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کی ہیں. ان کو جسٹ ایک سمرائز کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, تاکہ جب میں ویریفیکیشن اپروچ کی باقاعدہ بات کر رہا ہوں کسی ایک ایریا میں تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں. اور انہی پچھلی باتوں میں ایک بات تھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیول پر ایسرشنز کی, مختلف ایسرشنز کی, مختلف پرومسز کی, مختلف فیکٹس کی. اب وہ ایسرشنز جو تھی 3 لیولز پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی ہوئی تھی. ایسرشنز کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر ہوتی ہیں, ایسرشنز اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر ہوتی ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو موجود ایسرشنز ہیں کلاسز آف ٹرانزیکشن کے بارے میں, اکاؤنٹ بیلنسز کے بارے میں, اور پریزنٹیشنز اینڈ ڈسکلوجرز کے بارے میں وہ ایسرشنز ہوتی ہیں. اب ان لیول پر ایسرشنز کیا ہوتی ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. لائک assertions about classes of transactions and events for the period under audit. اس میں پہلی assertion یعنی کہ classes of transactions سے متعلق پہلی assertion جو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ occurrence ان transactions and events کی, کہ جو transactions and events ہمیں ریکارڈ ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں بکس آف اکاؤنٹس کے اندر وہ اکر ہوئی تھیں, وہ ہیپن ہوئی تھیں. یہ ایک assertion ہے کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سیلریز 5 لاکھ روپے پے کی اس سال. یہ واقعی 5 لاکھ روپے کی سیلریز اس سال میں ادا کی گئیں. یہ ٹرانزیکشن واقعی ہوئی. ہم نے ریپیئر کروائی, واقعی ریپیئر کروائی. ہم نے الیکٹرسٹی بل پے کیا, واقعی ہم نے الیکٹرسٹی بل پے کیا. تو اس کا اکر ہونا ایک ایسرشن ہے. پھر کمپلیٹنیس کہ جتنی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی جا چکی ہیں یہ کمپلیٹ ہیں, یعنی کہ کچھ رہ نہیں گئی, تمام کی تمام ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی جا چکی ہیں. پھر ایکوریسی کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں اپنی کریکٹ اماؤنٹ پر ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں. کلاسز آف ٹرانزیکشنز کے ریفرنس میں ہم دیکھ رہے ہیں نا, ایکوریٹلی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں, صحیح اماؤنٹ کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں. یہ ایسرشن ہے کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ اس سال میں 10 لاکھ روپے کا الیکٹرسٹی بل ہے تو وہ ٹھیک ہے, ایسرشن ہے ایک. پھر کٹ آف کہ اس سے آگے جو ہم نے ٹرانزیکشنز تھیں اس سے آگے کی ٹرانزیکشنز اس سال سے متعلق نہیں ہیں. اس سال سے متعلق جو ٹرانزیکشنز تھیں اس سال میں ہم نے ریکارڈ کر دی ہوئی ہیں. یہ ایک ایسرشن ہے کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر. اور پھر کلاسیفیکیشن کہ جس کلاس سے اس ٹرانزیکشن کا تعلق ہے اسی کلاس میں اس کو ریکارڈ کیا گیا. میجر کلاسیفیکیشنز آپ جانتے ہیں کہ 5 ہیں, ایسٹس ہیں, لائبلٹیز ہیں, ایکویٹی ہیں, ایکسپینسز اور انکمز ہیں. اور پھر ایکسپینسز میں فردر کلاسیفیکیشنز اگر کی جائیں تو پروڈکشن سے متعلق ایکسپینسز ہیں, سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن سے متعلق ایکسپینسز ہیں, ایڈمنسٹریشن سے متعلق ایکسپینسز ہیں, فائنینشیل ایکسپینسز ہیں, انکم ٹیکس ایکسپینس ہے. اب یہ ایکسپینسز کی فردر کلاسیفیکیشنز ہیں. سو ایسرشن ہے کہ جی جو فائنینشیل چارجز ہیں وہ واقعی فائنینشیل ایکسپینسز کی کلاس میں ہی لکھے گئے. جو سٹاف سیلریز ہیں وہ واقعی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کی کلاس میں ہی لکھے گئے. یہ ہماری ایسرشن ہے. سو یہ ڈفرینٹ ایسرشنز کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر ہیں جن کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کیا یہ واقعی جو ایسرشنز ہیں درست ہیں کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر. فالو کر رہے ہیں نا. ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول میں اتنی باریکیاں نہیں دیکھی تھیں. ٹیسٹ آف کنٹرول میں ہم نے کیا دیکھا تھا, انٹرنل کنٹرول ایگزسٹ کرتا ہے اور
جو کنٹرول پروسیجرز ہیں کیا وہ کنٹرول آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے اور کنٹرول آبجیکٹیوز پورے ہو رہے ہیں, اور وہ کنٹرول پروسیجرز کیا ٹھیک امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں تھا. اگر وہ ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کام درست ہی ہوا ہوگا, ایک ججمنٹل بیسڈ ہم نے سیمپل لے کر وہ کام کیا تھا. لیکن اب تو ہم کرید رہے ہیں, اب تو ہم فیکٹس حاصل کر رہے ہیں کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر. آپ کے سامنے ابھی تمام یہ assertions میں نے بتائیں, ان کے بارے میں اب آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہے ہم نے. اور نیکسٹ assertions جو ہیں وہ اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر ہیں کہ وہ اکاؤنٹ بیلنسز جو ہیں کیا ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ایسٹس, وہ لائبلٹیز, وہ آنرس ایکوٹی کی باتیں جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں. ایک ایسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, ہم نے اس کو شو کیا ہوا ہے, تو یہ assertion ہے کہ جناب یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر اس کو بیلنس شیٹ میں شو کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ ایک اکاؤنٹ بیلنسز لیول کی assertion ہے کہ جناب یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب آڈیٹر نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اس assertion کو ویریفائی کرنا یا اس assertion کے لیے ویریفیکیشن پروسیجرز کو اپناتے ہوئے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا. ٹھیک ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنی ہوئی ہے کا مطلب ہے کہ یہ assertion موجود ہے اس کے اندر کہ یہ اکاؤنٹ بیلنس ایگزسٹ کرتا ہے. پھر نیکسٹ assertion ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کی. اب رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز مینس ہمارے جو ایسٹس بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں, اور جو لائبلٹیز ہمیں بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں وہ ہماری اوبلیگیشن ہے. یہ ہماری ایک assertion ہے, اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ بھائی کیا واقعی ہماری اوبلیگیشن ہے, کسی اور کی اوبلیگیشن ہم نے اپنی بیلنس شیٹ میں لگا دی ہے, یہ واقعی ہمارا اپنا ایسٹ ہے یا کسی اور کا ایسٹ ہم نے اپنی بیلنس شیٹ میں شو کر دیا. تو اس assertion کے بارے میں ہم اب ویریفیکیشن اپروچ کو اپناتے ہوئے آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے. پھر نیکسٹ assertion ہمیں اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر نظر آتی ہے کمپلیٹنس کی. جن ایسٹس, لائبلٹیز اور اکویٹی کی آئٹمس کو ریکارڈ ہونا چاہیے تھا all have been recorded, کوئی رہ نہیں گئی, تمام کو ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. کمپلیٹنس یہ ایک assertion ہے وہ جو کہ مینجمنٹ اس لیول پر کرتی ہے کہ جی ہم نے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں تمام بیلنسز کو شو کر دیا جو کہ شو ہونا چاہیے تھے, اور جو بیلنسز شو نہیں ہو رہے وہ شو نہیں ہونا چاہیے تھے. یہ ایک assertion ہے اس کے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسا بیلنس ہے جو کہ واقعی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں شو ہونا چاہیے تھا جو شو نہیں ہو رہا, یا کیا کوئی ایسا بیلنس ہے جو کہ شو ہو رہا ہے اصل میں شو نہیں ہونا چاہیے تھا. اکاؤنٹ بیلنسز کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا کہ اکاؤنٹ بیلنسز ایسٹس, لائبلٹیز اور ایکویٹی کے ریفرنس میں ہوتے ہیں, وہ جو کیری فارورڈ ہوتے ہیں اور جنہوں نے اگلے سالوں میں جانا ہوتا ہے. تو وہ بیلنسز جو اس سال کے ہیں وہ شو ہو چکے ہیں, یہ assertion ہے, اس کے بارے میں ویریفیکیشن حاصل کرنی ہے اب ہم نے. پھر نیکسٹ assertion اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر آتی ہے ویلیویشن اینڈ ایلوکیشن کے بارے میں, کہ جن ویلیوز پر ان ایسٹس, لائبلٹیز اور اکویٹی کی آئٹمس کو نظر آنا چاہیے تھا یہ وہی ویلیوز ہیں, یہ ٹھیک ویلیوز پر میجر کی گئیں, یہ غلط نہیں ہے. اب یہ ایک بہت بڑی assertion ہے کہ جی میں اگر کہہ رہا ہوں کہ 25 کروڑ روپے کی یہ مشین ہے تو واقعی 25 کروڑ روپے کی مشین ہے. اب اس کے بارے میں آڈیٹر ویریفیکیشنز کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی 25 کروڑ روپے کی مشین ہے یا نہیں. وہ پھر انوائسز دیکھے گا اور اس کی ویلیویشنز وغیرہ دیکھے گا, ری ویلیو ہوئی ہے تو ویلیورز کو پھر جا کے اپروچ کرے گا اور وہ تمام کے تمام وہ پروسیجرز اپنائے گا کہ جس سے یہ چیز واقعی ویریفائی ہو جائے, جس سے کہ اس کا آڈٹ ایویڈنس سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل ہو جائے
کہ اس کی ویلیو ٹھیک ہے. اب جی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ assertion جو کہ ہے پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجرز کے بارے میں. اب یہ پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجرز کے بارے میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی assertion، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ پریزنٹیشنز اینڈ ڈسکلوجرز کیا چیز ہیں. دیکھیں کمپوننٹس 5 ہوتے ہیں. ابھی میں آج کے لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف بھی کروں گا، جن میں بیلنس شیٹ ہے، انکم اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی ہے، کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے اور نوٹس ہیں. اب اس میں جو اسپیشلی نوٹس ہیں وہاں پر ہم کچھ ڈسکلوجرز دیتے ہیں. ڈسکلوجرز کے بارے میں میں کچھ موٹی سی اگر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم لائک ڈیپریسیشن ایکسپینس کو تو انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھ دیتے ہیں، لیکن ڈیپریسیشن میتھڈ کیا استعمال کیا گیا اس کے بارے میں ہم ڈسکلوجر دیتے ہیں. ڈیپریسیشن ریٹ کیا تھا اس کے بارے میں ڈسکلوجرز دیتے ہیں. سو یہ ڈسکلوجرز جو ہیں وہ ہم جو بھی دیتے ہیں وہ ایک assertions ہوتی ہیں. لائک وہاں پر ڈسکلوجرز کے لیول پر ہماری assertions کیا ہوتی ہیں؟ اکرنس سب سے پہلی assertion ہے کہ وہ جو ہم ڈسکلوجر دے رہے ہیں جس انفارمیشن کے بارے میں وہ انفارمیشن واقعی اکر ہوئی. لائک میں ڈیپریسیشن کی بات کرتا ہوں. ڈیپریسیشن ایکسپینس کے طور پر واقعی انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج کیا گیا جس کے بارے میں یہ ڈسکلوجر ہے. این آر وی کے رائٹ ڈاؤن کی بات کر لیں، انوینٹری کو جو رائٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے این آر وی پر، وہ واقعی ہم نے اس سال میں انوینٹریز کو این آر وی پر رائٹ ڈاؤن کیا جس کا یہ ڈسکلوجر بنتا ہے. ایونٹس اکرنگ آفٹر بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بارے میں ڈسکلوجر کی بات کر لیں، واقعی اس سال میں ہمارے بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بعد کے کچھ ایونٹس ایسے ہیں جن کو کہ ڈسکلوز کیا جانا چاہیے، وہ اکر ہوئے، ان کا یہ ڈسکلوجر ہے. سو مختلف ایونٹس ٹرانزیکشنز کچھ ایسی ہوئیں جن کے بارے میں ڈسکلوجر موجود ہے. یہ ایک assertion ہے ہماری کہ یہ اکر کرتی ہیں یہ چیزیں، ان کا یہ ڈسکلوجر. نیکسٹ assertion اس ڈسکلوجر کے لیول پر ہوتی ہے کمپلیٹنیس کی، کہ یہ جو ڈسکلوجر ہم نے دیا یہ کمپلیٹ ہے ان اٹ سیلف، اتنا ہی ڈسکلوجر بنتا تھا. یہ ہماری assertion ہے. اب آڈیٹر اس کو چیک کرے گا کہ کیا واقعی انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کے مطابق اس کا ڈسکلوجر اتنا ہی بنتا تھا جتنا انہوں نے دیا، یا کیا کمپنیز آرڈیننس 1984 کچھ مزید بھی باتیں اس کے بارے میں ڈسکلوز کرنے کو کہہ رہا ہے جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی. کیونکہ آڈیٹر نے فائنلی رپورٹ کیا دینی ہے، یہی کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو ہیں کمپلائی کرتی ہیں ریکوائرمنٹ سے جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کی ہیں اور جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ہیں. لہذا جو assertions ڈسکلوجر کے لیول پر ہیں ان کو پھر آڈیٹر ویریفائی کرتا ہے. نیکسٹ assertion اس کمپلیٹنس کے بعد آتی ہے کلاسیفیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈیبلٹی. اب وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہیں وہ پراپر ہیں، یہ ایک assertion ہے پریزنٹیشن کے ریفرنس میں، اور انڈرسٹینڈیبل ہے. اب اس کے بارے میں بھی آڈیٹر پھر ویریفیکیشن اپروچ کے تحت آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے کہ واقعی کیا یہی کلاسیفیکیشنز ہونا چاہیے تھی. لائک کیا پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس میں تو نہیں کلاسیفائی کر دی گئی، کیا سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز ہمارے پروڈکشن کاسٹ میں تو نہیں شامل کر دیے گئے، کیا پروڈکٹ کاسٹ اور پیریڈ کاسٹ کی تمیز کی گئی. لائک انوینٹری کی کیلکولیشن کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز جس میں کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی کلاسیفیکیشن بھی آ جایا کرتی ہیں.
ریونیو ریکگنیشن کے ریفرنس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر کیش ہم نے ایڈوانس میں ریسیو کیا تو دیٹ شوڈ بی ریکگنائزڈ ایز اے لائبلٹی ناٹ ایز اے ریونیو. سو ان کلاسیفیکیشنز کے بارے میں پھر آڈیٹر جو ہوتا ہے وہ ویریفیکیشن اپروچ کے تحت آڈٹ ایویڈنس حاصل کر لیا کرتا ہے. یہ پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجر کے لیول پر assertions ہیں. پھر نیکسٹ جو اس میں assertion ہے وہ ایکوریسی اینڈ ویلیویشن کی ہے کہ اب وہ جو ہم ڈسکلوجر دے رہے ہیں, کیونکہ فائنینشیل امپیکٹس بھی بعض کا دکھائے جاتے ہیں نا, کہ وہ جو IAS 10 کے مطابق ایونٹس اکرنگ آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ کے فائنینشیل امپیکٹس ہیں, ان کا ہم جو ڈسکلوجر دے رہے ہیں اس فائنینشیل امپیکٹس کی کیلکولیشن جو ہے وہ ایکوریٹ ہے. یہ ایک assertion ہے کہ جی ہم نے بالکل ٹھیک ایکوریٹلی ان کے فائنینشیل امپیکٹس ڈسکلوز کیے ہیں. آڈیٹر ول چیک کہ ٹھیک ہیں یا نہیں. سو یہ ڈفرینٹ assertions تھیں جو کہ ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشنز اینڈ ایونٹس کے لیول پر تھیں, جو کہ یس اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر تھیں, اور جو کہ ڈسکلوجرز اینڈ پریزنٹیشنز کے لیول پر تھیں. ان ڈفرینٹ assertions کے بارے میں آڈیٹر ویریفیکیشن اپروچ کے تحت سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہا ہوتا ہے, جن سے کہ ریزنیبل ایشورنس ملتی ہے, اور ان پر بیس کر کے وہ ایک کنکلوژن نکالتا ہے اور آڈیٹر رپورٹ ایشو کرتا ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ لیکن جی اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے کمپوننٹس کیا ہیں. اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو اس سٹیج پر دیا جانا ضروری ہے. آلریڈی آئی نو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہم انہی فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں موجود assertions کی بات کر رہے تھے جن کے بارے میں ویریفیکیشن اپروچ کے تحت اب آڈٹ کرنا ہے, لہٰذا اس سٹیج پر تھوڑا سا تعارف فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا دوبارہ سے دے دیا جانا چاہیے. تو جی فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے کمپوننٹس میں سب سے پہلے شامل ہے بیلنس شیٹ, پھر انکم سٹیٹمنٹ, نیکسٹ کمز اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی, پھر نیکسٹ کمپوننٹ ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ, اینڈ فائنلی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس. یہ ہم پہلے بھی ان کا تعارف حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. بس اس سٹیج پر جسٹ آپ لوگوں کو جو ابھی assertions بتائی گئیں کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو assertions ہوتی ہیں ڈفرینٹ, اس پوائنٹ آف ویو سے دوبارہ سے ایک تعارف کروایا جا رہا ہے کہ جی یہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جن میں کہ ڈفرینٹ assertions موجود ہیں. بیلنس شیٹ میں اکاؤنٹ بیلنسز موجود ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ کو کلاسز آف ٹرانزیکشنز نظر آ رہی ہیں, کلاسیفیکیشن آف ایکسپینسز نظر آ رہے ہیں, گینز اینڈ لاسز نظر آ رہے ہیں, ریونیو نظر آ رہے ہیں. آپ کو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے اندر اونرز ایکویٹی سے متعلق ٹرانزیکشنز نظر آ رہی ہیں کہ ریزروز کیسے کم یا زیادہ ہو رہے ہیں, شیئر کیپٹل میں کس طرح کی موومنٹس ہیں, کوئی رائٹس ایشو کیے, کوئی بونس شیئرز ایشو کیے. یہ تمام چیزیں آپ کو ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشنز, اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر نظر آ رہی ہیں جو کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہیں. پلس آپ کو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کے اندر ڈسکلوجرز نظر آ رہے ہیں, اور ان پر ہم نے ڈفرینٹ چونکہ ابھی assertions پڑھی ہیں اس تناظر میں اب ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا تعارف جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ بیلنس شیٹ اٹ شوز فائنینشیل پوزیشن آف دا اینٹی, ریسورسز از اکول ٹو سورسز. ریسورسز کیا ہیں؟ ایسٹس. سورسز کیا ہیں؟ اونرز ایکویٹی اینڈ لائبلٹی.
اب یہ ریسورسز اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کنٹرول میں ہے اینٹیٹی کے. ریسورسز ان کنٹرول آف دا اینٹیٹی آر ایسٹس. یہ دیکھ لیجیے ایسٹس ہیں. اور یہ جو سورسز ہیں ان میں آپ یہ دیکھ لیجئے دو ہمارے پاس سورسز آف فائنینس ہوتے ہیں, ایک ایکویٹی اور دوسری لائبلٹی. سو وہ بچپن میں جو آپ نے ایکویشن پڑھی تھی ایسٹس آر اکول ٹو اونرز ایکویٹی پلس لائبلٹی, یہ وہ والی بات ہے ریسورسز اینڈ سورسز. اب بڑے ہو گئے نا, اب ذرا الفاظ بھی وہ والے استعمال کرنے چاہیے ہمیں. اور انکم اسٹیٹمنٹ اٹ شوز اس فائنینشیل پرفارمنس. اب بھائی آڈیٹر نے یہی دیکھنا ہے نا کہ یہ جو فائنینشیل پوزیشن ہمیں بیلنس شیٹ کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے, یہ جو فائنینشیل پرفارمنس انکم اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے, یہ درست ہیں. اور یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں جس میں کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی ہیں اور جس میں کہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بھی ہیں اور جس میں تمام ڈسکلوجرز ہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں, اور پالیسیز وغیرہ بھی جو ہم نے ادھر ڈسکلوز کر دی ہیں, یہ تمام کی تمام اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز applicable over here and requirements of companies ordinance 1984. اور جتنی بھی ریگولیشنز اور لیجسلیشنز اس سے متعلق ہیں ان سب کے مطابق یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں. یہی تو آڈیٹر نے دیکھنا ہے. پھر اس کے لیے پھر وہ ڈیپ ذرا جاتا ہے ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں ویریفیکیشن اپروچ کے تحت. یہ تمام ایلیمنٹس جو میں نے آپ سے ذکر کی, ایسٹس, لائبلٹیز, ایکویٹی, گینز, لاسز, یہ تمام آپ کو ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ملتے ہیں. اب ذرا ویریفیکیشن اپروچ کے ریفرنس میں اس کی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی ریویژن والی گفتگو ہو جائے, کیونکہ ڈیٹیل سے ہم چند لیکچرز پیچھے یہ بات کر چکے ہیں. لائک نیچر کی جب بات آتی ہے تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز ہیں اور دوسری نیچر اینالیٹیکل پروسیجر کی ہے. ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ریفرنس میں ہم نے جب اکاؤنٹ بیلنسز میں موجود ڈفرینٹ assertions کے لیول پر ایگزسٹنس ہے, اکرنس ہے, اس کے لیول پر جب ہم نے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے ہیں تو ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے. ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیے اب ہم نے جب آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے ہیں تو ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ذریعے سے حاصل کریں گے. ویریفیکیشن اپروچ. اور پھر اینالیٹیکل پروسیجر, ایک وائڈر سینیریو میں ایک انالیسس کرنے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈھیروں انفارمیشن ہے, وہاں پر ہم نے انالیسس کرنا ہے. پے رولز کا انالیسس کرنا ہے, امپلائیز ٹرن اوور کا انالیسس کرنا ہے, ریسورسز یوٹیلائزیشن کا انالیسس کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں یعنی کہ ایسٹس, ابھی آپ سے میں ذکر کر چکا, پراپرلی یوٹیلائز ہو رہے ہیں, پراپرلی ہمیں ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں یا نہیں. تو وہاں پر انالیٹیکل پروسیجرز کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول میں بھی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو پڑھا تھا, اور سبسٹینٹیو پروسیجر میں بھی ہم نے نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو پڑھ لیا ہوا پہلے سے. اب جسٹ ایک آپ کو ریویو دے رہا ہوں ان چیزوں کا کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ کی جب ہم بات کریں گے, ہم اس میں موجود ڈفرینٹ اپروچز میں دو طرح کی اپروچ کی بات کرتے ہیں, نیچر وائز, ایک ٹیسٹ آف ڈیٹیل اور ایک اینالیٹیکل پروسیجرز کی. اب نیچر کے بعد اگلی بات آتی ہے ٹائمنگ کی, یعنی کہ ٹائمنگ آف سبسٹینٹیو پروسیجرز اور ویریفیکیشن اپروچ کی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایئر اینڈ سبسٹینٹیو پروسیجرز آر آلویز مور ریلائبل. ایئر اینڈ کہ جو سال ختم ہونے کے بعد کے سبسٹینٹیو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں. اصل میں ویریفیکیشن کرنی ہے نا, وہ کچھ چیز تو سامنے ہے جس کو ویریفائی کرنا ہے. ہاں, ایز فار ایز ٹیسٹ آف کنٹرولز آر کنسرنڈ وہ انٹرم ہوتے ہیں, آپ ان کو دوران سال ٹیسٹ کر سکتے ہیں کنٹرولز کو, لیکن جب ہم نے ویریفائی کرنے کی بات کرنی ہے تو ریکمینڈیڈ از دس کہ آپ ایئر اینڈ پر آ جاؤ, تب آپ اس کو ویریفائی کرو.
لیکن بہرحال پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ڈیورنگ دا ایئر بھی ہم ویریفائی کر سکتے ہیں، لائک پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ سے متعلق ہمیں وہ دوران سال میں کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے، ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں انٹرم آڈٹ کے صورت میں. لیکن بیسٹ از کہ آپ کو ویریفیکیشن اپروچ کے جو ریزلٹس بہتر ملیں گے وہ ایئر اینڈ پر آ کر ملیں گے. لہذا ایز فار ایز ٹائمنگ آف ویریفیکیشن اپروچ از کنسرن، سبسٹینٹیو پروسیجرز کی ٹائمنگ کی اگر بات کریں گے تو وہ ایئر اینڈ پر ہی آئے گی. نیچر ہو گئی، ٹائمنگ ہو گئی. اب بات کرتے ہیں ایکسٹینٹ کی، اور وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ گریٹر دا رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ ڈیو ٹو ویکنیسز ان دا سسٹم آف انٹرنل کنٹرول the greater would be the risk of material misstatement in the financial statements. لہذا ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کی ایکسٹینٹ کو بڑھا دیں گے. سمجھ آئی بات؟ اگر انٹرنل کنٹرول کی ویکنیسز زیادہ ہیں تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود assertions کا بھی مسٹیٹ ہونا، ان کی بھی مسٹیٹمنٹ کے چانسز کا ہونا زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا ایکسٹینٹ بڑھا دی جائے گی سبسٹینٹیو پروسیجرز کے. ہاں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول ویک نہیں ہے، انٹرنل کنٹرول پروسیجرز ٹھیک ٹھیک فالو کیے جا رہے ہیں اور کنٹرول آبجیکٹیوز مکمل کے مکمل حاصل ہو رہے ہیں، یہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے نتیجے میں حاصل ہونے والے آڈٹ ایویڈنس پر بیس کر کے ہمارا کنکلوژن ہے، تو ایسی صورت میں ہماری ایکسٹینٹ آف ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ جو ہوگی وہ اسکویز کر جائے گی، کم ہو جائے گی. اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہماری فلو کر رہی ہیں وہ ایک بڑے مضبوط کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ ٹرانزیکشنز فلو کر رہی ہیں. اکاؤنٹ بیلنسز جو سامنے آ رہے ہیں وہ ایک مضبوط کنٹرول انوائرمنٹ کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں. جو ڈسکلوجرز ہیں وہ ایک مضبوط کنٹرول انوائرمنٹ کے تحت جو ہماری اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہمیں ڈسکلوجرز کی فگرز مل رہی ہیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں اب اس کو اتنا زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اتنی زیادہ بڑی مسٹیٹمنٹس نہیں ہوں گی. ہاں کوئی مائنر مسٹیٹمنٹ ہو جائے تو خیر ہی ہوتی ہے، وہ اتنا جہاں کیونکہ آڈیٹر نے مٹیریل مسٹیٹمنٹ کی بات کرنی ہے، یہ مٹیریلی مسٹیٹڈ نہیں ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، کوئی مٹیریل فراڈ اور ایرر نہیں یہاں پر ہمیں ایسا نظر آتا. لہذا ایکسٹینٹ کا تعلق، اس کا سبسٹینٹیو پروسیجرز کی ایکسٹینٹ کا تعلق بہت زیادہ حد تک ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کنٹرول کے ٹیسٹ کے ساتھ. اگر ٹیسٹ آف کنٹرول سے سیٹسفائی ہیں ان کے، اگر آپ آڈٹ ایویڈنس ان سے جو آپ کو حاصل ہوئے آپ سیٹسفائی ہیں تو آپ پھر اگلے ایکسٹینٹ کا تعین کریں گے. لیجیے ایک یہ بریف سا اوور ویو تھا جس میں کہ بیشتر باتیں جو ہیں، بلکہ تقریباً ساری کی ساری باتیں وہی ہیں جو کہ ہم پچھلے لیکچرز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں اور اب تو خیر سے یاد ہو چکی ہوئی ہیں، اتنی مرتبہ ریپیٹ ہو گئی ہیں. اب تو آڈٹ سے ڈر لگنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب تو لگتا ہے کہ آڈٹ سے آسان کوئی سبجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. کچھ ایسا ہی ہے نا، بڑی چھوٹی 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 سی باتیں ہیں جن کو کہ ہم نے اکٹھا کیا تو آڈٹ سبجیکٹ بن گیا. اب اسی طرح کی مزید کچھ مختصر سی باتیں ہوں گی ہمارے اگلے لیکچرز میں، جس میں کہ ہم نے اب ان ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشنز، ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ویریفیکیشن اپروچ کیا ہے. کلاسز آف ٹرانزیکشنز، اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز کے لیول پر جو مختلف assertions ہیں
ان assertions کے بارے میں ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں، ٹھیک ہیں، درست ہیں، ان کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان ساری باتوں کو سیکھ لیں گے. فار ایگزامپل چلتے چلتے آپ کو میں جسٹ تھوڑا سا سمجھائی دیتا ہوں کہ ہم نے نیکسٹ لیکچر میں کیا کرنا ہے. انوینٹری ہے، اب ٹیسٹ آف کنٹرول تو کر چکے ہم انوینٹری پر، ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ کنٹرول پروسیجرز جو ہیں ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اب اس کو جب ہم نے ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں لے کر جانا ہے تو وہاں پر ہم اس کی جو پیریوڈک سسٹم کے تحت انوینٹری مینٹیننس کی باتیں ہیں اور جو پرپیچول سسٹم کے تحت انوینٹری مینٹیننس کی باتیں ہیں اور جو پھر انوینٹری پر ڈفرینٹ ویلیویشن میتھڈز لگتے ہیں اس کی کاسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے، وہ FIFO میتھڈ ہے، ویٹڈ ایوریج میتھڈ ہے، ان ساری باتوں سے متعلق، اور پھر اس کی کیلکولیشن اور اس کی کوانٹٹی کی ویریفیکیشن اور پھر اس کی پراپر پلیسنگ اس کی لوکیشن پر، اس کے ایشو ہونے کے لیے جن ڈاکیومنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے ان ڈاکیومنٹس کی اپنی پراپر حفاظت کہ وہ ڈاکیومنٹس مس یوز نہ ہوں، اور پھر ان کی کیلکولیشنز کی ویریفیکیشنز کے ٹھیک ٹھیک کیلکولیٹ ہو رہی ہیں. یہ تمام باتیں جو ہیں ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں آ جاتی ہیں. ان کے کٹ آف پروسیجرز کہ وہ جو ڈاکیومنٹس یوز ہو رہے ہیں جو کہ سیکوینشلی پری نمبرڈ ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس ڈیٹ تک کٹ آف ہو گئے اور ان سے اگلے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرانزیکشنز جو ہیں اسی پیریڈ سے متعلق ہیں جو کہ اس پیریڈ میں ریکارڈ کی گئی، اگلے پیریڈ سے متعلق کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہیں جو اس میں ریکارڈ کی گئی. اس کو کٹ آف کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ ایک ایسرشن تھی کہ کٹ آف کی ایک ایسرشن ہوتی ہے، اس کو اب ہم نے ویریفائی کرنا کہ واقعی یہ کٹ آف کی ایسرشن جو ہے پوری ہو رہی ہے. سو یہ ڈفرینٹ پھر اس کے ڈسکلوجرز کے لیول پر کہ انوینٹری کے جو ڈسکلوجرز ہیں IAS 2 کے مطابق وہ تمام ڈسکلوجرز جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. سو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، پھر ایون انالیٹیکل پروسیجر بھی ہم یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں جس میں انوینٹری ٹرن اوور ریشو بھی آ جاتی ہے، اسٹاک ہولڈنگ پیریڈ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ تمام چیزیں جو ہے آڈیٹر پھر ویریفائی کرتا ہے انوینٹری کے لیول پر. آپ نے دیکھا یہ تمام آسپیکٹس جو ہیں، ان آسپیکٹس کے ساتھ ٹیسٹ آف کنٹرول میں ہم نے نہیں کیا تھا کام. ہاں ڈیٹیلز جب ہم نے جانا ہے ویریفیکیشن اپروچ کے تحت تو تب ہم یہ تمام کے تمام کام دیکھیں گے. اب ڈیٹیل ہم کب جاتے ہیں؟ جب ہم بہت زیادہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتے اس کنٹرول انوائرمنٹ سے. کچھ سمجھ آ گئی؟ یہ ہیں وہ باتیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارے نیکسٹ لیکچر سے آن ورڈز چلیں گے. یہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ کیا ہوگی. بس جی اتنا ہی تھا ہمارے آج کے اس لیکچر سے متعلق. انشاءاللہ تعالیٰ اب ویریفیکیشن اپروچ کے تحت ہم آڈٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر سے آن ورڈز. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.